الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رسول کی رسالت کو پہچاننے کے دو طریقے، ایک پہلا طریقہ اور ایک دوسرا طریقہ۔ دوسرے طریقے میں ہماری بحث چل رہی تھی اور یہاں آج ہماری گفتگو ہونی ہے کہ عمر بن کیا نام ہے؟ ہاں، یاد رکھیے گا جب عین میم رے کے بعد واو لکھا جاتا ہے تو امر پڑھا جاتا ہے، اور جب واو نہیں رہتا تو عمر پڑھا جاتا ہے۔ یاد رہے گا؟ واو رہے گا ایسے لکھا ہوا عین میم رے واو تو کیا پڑھیں گے؟ امر۔ واو نہیں رہے گا تو عمر۔ کہتے ہیں کہ میں ابتدائے بعثت میں مکہ معظمہ حضور کی خدمت میں مشرف ہوا۔ پھر وہ جگہیں وہ ہیں جہاں خانہ کعبہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اس کی گلیاں، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، مقام سعی، باب السلام، صحیح ہے، جنت المعلا جو ہے، وہ تمام جگہ وہ ہیں کہ جہاں ہمارے رسول رہے۔ گھر ہے وہاں جہاں رسول پیدا ہوئے، وہ گھر ہے جہاں شادی بعد رسول اسلام جناب خدیجہ کے ساتھ رہے، جس گھر میں جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی، جس راستے سے رسول اسلام آتے جاتے تھے۔ تو جب وہاں جاتا ہے انسان تو وہ تمام چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، خصوصاً جب آپ کو کیا ہو، تاریخ پتا ہو۔ وہاں کے مکے کے خادم نے باقاعدہ اس کو خصوصی طور پر ایک صاحب نے رابطہ کیا تھا، تو اس نے ہمیں جا کے وہ جگہ دکھائی کہ جہاں عرب اپنی لڑکیوں کو دفناتے تھے، صحیح ہے، وہ جگہ دکھائی زندہ جہاں دفناتے تھے، اور کہا یہاں جب بھی کوئی بلڈنگ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بنتی نہیں ہے، گر جاتی ہے، وہیں پہ ہے برابر میں، تھوڑا سا کنارے جا کے وہ بڑھیا جو کوڑا پھینکتی تھی اس کا گھر، ابو جہل کا گھر، ابو سفیان کا گھر، تمام سقیفہ بنی ساعدہ کے جہاں جو خلافت کا تعین کیا گیا، اس کو کتنا شاندار بنا رکھا ہے، عالیشان بنا رکھا ہے اس خرافاتی گھر کو۔ تو تاریخ کا جب آپ پڑھے رہے اور پھر وہاں جائیں، کیا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، چونکہ وہ جگہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں مولا کائنات زندگی گزار رہے ہیں، رسول اسلام نے زندگی گزاری ہے، کیا کیا عمل انجام دیا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو وہاں بھی جائیں گے، غدیر خم، میدان غدیر خم، خیبر دیکھ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، تو امتیاز ہے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ تو عمر بن عنبسہ کہتے ہیں کہ میں ابتدائے بعثت میں مکہ معظمہ حضور کی خدمت میں مشرف ہوا جبکہ آپ خفیہ زندگی گزار رہے تھے۔ عرض کی آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے کہا میں پیغمبر ہوں۔ میں نے کہا کس کے پیغمبر ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ اس پر میں نے کہا کیا واقعاً آپ خدا کے بھیجے ہوئے؟ جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا کس لیے بھیجا ہے؟ آپ نے کہا اس لیے کہ تم صرف خدا کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک قرار نہ دو، بت شکنی کرو اور اپنے رشتہ داروں سے مضبوط رابطہ رکھو۔ یہ بت شکنی نہ کرو ہوگا جی، نہیں بت شکنی کرو، صحیح ہے، بت شکنی کرو یعنی کیا مطلب ہوگا؟ بت کو توڑو۔ میں نے کہا پھر تمہیں مبعوث کیا گیا ہے، یہ چھی لکھا ہے لیکن یہ اچھی ہے، وہ اچھی کرو، اس کو اچھی کرو، الف بڑا ہوا ہے بھائی، چھی کیا ہوتا ہے؟ پھر تمہیں اچھی چیزوں کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ کیا تم نے؟ پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں ہے، معلوم ہے نا، یہ ہوشیار سے کسی طرح تھوڑی نہیں ہے۔ ان باتوں کو سن کر مسلمان کیا؟ ابو الفدا خالد بن سعید کے اسلام لانے سے متعلق فرماتے ہیں کہ خالد نے
خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا آپ مجھے کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا تمہیں خدا وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانے اور محمد کی نبوت قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اگر ان گونگے بہرے اندھے پتھروں کی پوجا کرنے سے باز آؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ بھائی وہ پتھر جو بت کا رکھا ہوا ہے میں کیا نفع فائدہ دے گا؟ میں کہوں گا مجھے بھوک لگی ہے تو کیا روٹی دے دے گا وہ؟ نہیں، ہمارے غم دور کر سکتا ہے۔ وہ خود گندا ہو جائے تو نہلانے بھی ہمیں کس کو پڑے گا؟ ہمیں پڑے گا تو وہ ہمیں کیا سہولت دے گا جب ہمیں کو سب کچھ کرنا ہے تو صحیح؟ ہمیں اس کو منتقل کرنا ہے تو کہاں سے؟ یہاں سے وہاں لے جانا ہوگا۔ وہ اس کے اندر تو کچھ قوت و طاقت ہے نہیں، تو جسے خود انسان اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے۔ جناب ابراہیم نے یہی تو کیا تھا کہ ایک بت کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کے نالیوں میں گھسیٹ دیا، اس کو نالیوں میں گھسیٹ دیا تو کہا گیا ہمارے خدا کی اس نے توہین کی۔ اگر کہا تمہارا خدا جب اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا تو تمہارا کیا کرے گا؟ تو کہا کہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ جو عبادت گزاروں اور غیروں کے درمیان تمیز نہیں کر رہا ہے۔ بدھ کو پتا چل رہا ہے کچھ؟ کوئی کیمرے تو فٹ نہیں ہے اس میں کہ وہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ آج یہ آئے پوجا کرنے کے لیے، یہ پوجا کرنے نہیں آئے، تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر اس وقت خالد بن سعید نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ کہا۔ لا الہ الا اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، رسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ان کے اسلام لانے پر رسول خدا نے بھی اظہار مسرت کی، اظہار خوشی کا اظہار کیا، مسرت اظہار کیا خوشی کو۔ کے بادشاہ نجاشی کے درمیان ہوئی۔ مہاجرین مسلمان جانتے ہیں کیا ہیں؟ ہجرت کی تو کچھ جنہوں نے ہجرت کی وہ ہجرت کر کے پہلے کہاں گئے؟ حبشہ گئے۔ تو جو باتیں مسلمان مہاجرین اور وہاں جناب جعفر ان کے سردار تھے، جعفر ابن عبد المطلب، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے درمیان اور طریقہ کار کی تائید کرتی ہیں۔ ابن اسیر نے مسلمانوں کی ہجرت کی داستان تفصیل سے بیان کی ہے، لیکن ہم اسے مختصر طور پر یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ بعثت کے 5ویں سال کچھ مسلمانوں نے دشمن کے شکنجوں، صحیح ہے یعنی سختیوں، پھٹکار سے عاجز آ کر جانوں مال دینوں آبرو کے تحفظ کے لیے حبشہ ہجرت کی۔ پھر کچھ دنوں بعد قریش نے وہاں کے بادشاہ کے لیے کافی تحفے سمیت اپنے 2 آدمیوں کو حبشہ روانہ کیا۔ کہاں کے؟ جو مکے کا قریش تھا اس نے کچھ تحفے دیے، گفٹ دیے، کیونکہ کچھ مسلمان وہاں چلے گئے تھے حبشہ، تو اس نے کافر نے کچھ گفٹ دے کے حبشہ کے 2 آدمیوں کو حبشہ روانہ کیا تاکہ مکے سے فراری مسلمانوں کو پکڑ کر دوبارہ مکے واپس لایا جائے۔ جب ایلچی نجاشی کی خدمت میں پہنچے اور اپنی درخواست لگائی تو ناگزیر مسلمانوں کو دربار میں بلایا، حقیقت دریافت کی یعنی حقیقت معلوم کی۔ یہاں پر ابن اسیر اس طرح لکھتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کارندوں کو مسلمانوں کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ انہیں محل سرا میں آنے کی دعوت دو، یعنی محل میں آنے کی دعوت دو۔ اور پر فیصلہ کر لیا کہ اچھا ہو یا برا نجاشی سے حقیقت حال بیان کر دینا چاہیے۔ جعفر ابن ابی طالب، یہ جعفر کون تھے؟ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی، صحیح ہے، اور انہی کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ ابن جعفر کے جو شوہر ہیں کس کے؟ جناب زینب کے، عبداللہ ابن جعفر یہ جناب زینب کے شوہر ہیں، اور جعفر ابن ابی طالب یہ کس کے بھائی ہیں؟ مولائے کائنات کے۔
نمائندگی کر رہے تھے، یعنی جو مسلمان تھے ان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا یہ کون سا دین ہے کہ تم لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو خیر بات کہہ کر اسے اپنا لیا ہے؟ یعنی باپ دادا کا جو دین تھا اسے نہ مان کے تم نے یہ کون سا دین ہے جو مان لیا ہے؟ نہ تم لوگ ہمارے دین کے پابند ہوئے نہ ہی دیگر ادیان کے۔ پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، حیوانوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، برے کام انجام دیتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے بے تعلق، پڑوسیوں سے بدسلوکی، اور ہمارے قوی اور توانا کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ تو قوی اور توانا کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور ان کے حقوق پامال کرتے تھے۔ صحیح ہے، حقوق پامال کرنا سمجھتے ہیں؟ اگر ان پر مثلا ان کا یہ ہے کہ انہیں یہ زمین کا حصہ ان کا ہے، پتہ چلا کہ ہم انہیں نہیں دے رہے ہیں، مال غنیمت میں ان کا اگر کچھ حصہ ہے، کوئی ان سے ہم نے ادھار لیا، ادھار واپس نہیں کر رہے ہیں، اس طرح کا وہ کام انجام دیتے تھے۔ تو خداوند عالم نے ہمارے لیے ایک پیغمبر بھیجا جس کے حسب و نسب سے ہم سبھی آگاہ ہیں اور اس کی طاقت سے مطمئن ہیں۔ وہ ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے اور بت پرستی کے ترک کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں سچائی، امانتداری، رشتہ داروں سے تعلق، پڑوسیوں سے حسن سلوک اور احسان، گناہوں سے دوری، کسی کے قتل اور خوریزی سے روکتا ہے، نیز برے اعمال کے انجام دینے اور ظلم و تشدد، جھوٹی اور باطل گواہی، یتیم کا مال کھانے سے روکتا ہے، پڑھنے روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جعفر نے اسلام کے دیگر اصول بیان۔ بات کیا ہوا انشاءاللہ ہم لوگ کل آگے پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔